بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قصہ سیدنا ایوب و سیدنا یونس علیہ السلام، اور اس میں پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے۔ اس میں حضرت ایوب اور حضرت یونس دونوں کے قصے بیان کیے جائیں گے، اور پہلا سبق حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا، اللہ پاک نے انہیں ہر طرح سے نعمتیں عطا فرمائی، اولاد کے حساب سے، مال کے حساب سے، ان کے جسم کے اعتبار سے ہر طرح سے نعمتیں دیں۔ پھر اللہ پاک نے ان نعمتوں کا زوال انہیں دکھایا کہ اللہ پاک نے ان کی ہر نعمت آخر تک چھین لی، آخر تک لے لی، اور یہاں تک کہ ان کی جان کے بارے میں بھی ان کو آزمایا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑے صبر کے ساتھ ان نعمتوں کے جانے پر بھی صبر کا اظہار کیا، بڑی صبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے صبر کی بدولت انہیں ایسے الفاظ سکھا دیے کہ جب ان کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ ان کو وہ نعمتیں سب کی سب عطا کر دیں، بلکہ وہ دگنی کر کے عطا کی، یعنی جتنی تھی ان سے ڈبل کر دیا، ان سے زیادہ کر کے ان کو بڑھا کر وہ نعمتیں عطا فرمائی، اچھی اولاد عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، صحت اور تندرستی عطا فرمائی، ہر چیز کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا کر دی۔ تو اس سبق میں انہی کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ قصہ ایوب نمت آخر من القصص، یعنی ایوب علیہ السلام کا واقعوں میں سے ایک اور سلسلہ ہے، یعنی ایک اور کڑی ہے، ایک اور سلسلہ ہے واقعات میں سے۔ یعنی اس قصے میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کیسے انہوں نے اپنی امت کو دعوت دی اور امت کے کن لوگوں نے قبول کیا اور کتنے لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور نہ قبول کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، قبول کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ ایک دوسری کڑی ہے، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آزمائش آئی اور کس طرح سے انہوں نے صبر کیا۔ وَقِصَّةُ أَيُّوبَ فِي الْقُرْآنِ نَمَطٌ آخَرُ مِنَ الْقِصَصِ وَمَظْهَرٌ آخَرُ مِن مَظَاهِرِ نِعْمِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّابِرِينَ الشَّاكِرِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ الْمَحْبُوبِينَ۔ قرآن میں ایوب علیہ السلام کا واقعوں کی ایک دوسری کڑی اور اللہ کی اپنے مومن بندوں پر نعمتوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ صابر و شاکر اور پیارے نبی تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے اور پیارے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ فقط کان لہ من الدواب والانعام والحرث شیء کثیر واولاد مرضیۃ، اور ان کے پاس مال، مویشی، کھیتی کی زیادتی تھی اور ان کی اولاد پیاری تھی۔ فَابْتُلِيَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، اور انہیں ان سب کے بارے میں آزمائش میں ڈالا گیا۔ وَذَهَبَ عَنْ آخِرِهِ، اور آخر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی آخر تک ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ ثُمَّ ابْتُلِيَ فِي جَسَدِهِ، پھر انہیں ان کے جسم کے بارے میں آزمایا گیا۔ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ سَلِيمٌ سِوَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ يَذْكُرُ بِهِمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کے پورے جسم میں دل اور زبان کے علاوہ جن سے وہ اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کرتے تھے کوئی حصہ صحیح اور سالم نہ رہا۔ حتی عافہ الجلیس، یہاں تک کہ ساتھی بھی چھوڑ گئے۔ وَأُفْرِدَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَلَدِ، اور وہ شہر کے ایک کونے میں اکیلے رہ گئے۔ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَحْنُ عَلَيْهِ سِوَى زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ تَقُومُ بِأَمْرِهِ، اور ان کی اہلیہ جو ان کی خدمت گزار تھی، اس کے سوا کوئی ایسا شخص نہ رہا جو ان سے محبت اور شفقت سے پیش آتا۔ وَاحْتَاجَتْ أَيْضًا فَصَارَتْ تَخْدِمُ النَّاسَ مِنْ أَجَلِهِ، اور وہ بھی محتاج ہو کر رہ گئیں اور ان کی وجہ سے انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔
یعنی ان کی اہلیہ بھی ان کی وجہ سے محتاج ہو گئی تھی، ان کے پاس کچھ نہ بچا تھا، تو وہ لوگوں کی خدمت کرتی اور گزر بسر کرتی تھی۔ صبر ایوب یعنی ایوب علیہ السلام کا صبر۔ وَكَانَ رَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ صَابِرًا شَاكِرًا يَلْهَجُ لِسَانُهُ بِالذِّكْرِ وَالشُّكْرِ، ان سب کے باوجود وہ صابر اور شاکر تھے، ان کی زبان ذکر اور شکر سے تر رہتی تھی۔ لا يشكو ولا يعتب ولا يتذمر ولا يغضب ودام على ذلك سنين طوالا ملقى على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسدي، اور نہ وہ اکتاہٹ محسوس کرتے، نہ شکایت کرتے، نہ تنگ ہوتے، نہ غصہ ہوتے۔ کئی سال تک ان کی یہ حالت رہی، وہ بنی اسرائیل کی عبادت گاہ میں پڑے رہے اور چوپائے ان کے جسم کے قریب سے گزر جاتے۔ اس میں یہ جو کناسہ ہے، بعض لوگوں نے اس کناسہ کا ترجمہ کیا ہے عبادت کا کہ کنیسہ سے کیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے عبادت گاہ کے پاس پڑے رہتے، اور ویسے ایک کناسہ جو ہے یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جائے، یعنی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو بھی کناسہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ آیا لا یتذمرو، لا یتذمرو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے فوت شدہ چیز پر اپنے آپ کو ملامت کرنا، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتے تھے، جو چیز ان سے چلے گئی ان کو نہ ڈھونڈتے اور اس کے بارے میں نہ شکوہ کرتے اور نہ شکایت کرتے تھے۔ لا یغضبو یعنی وہ ناراض نہ ہوتے کہ میرے سے یہ چیزیں کیوں چلے گئیں، اب وہ ناراضگی میں رہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح یہ ملقن صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، یہ باب افعال سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھینک دیا یا ڈال دیا، یعنی ان کو دور کی جگہ میں ڈال دیا۔ ایسے ہی آپ کو اس کا کناسہ کا بتا دیا کہ کوڑا ڈالنے کی جگہ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ ان کی کیسی بری حالت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ محنت و منحت یعنی مصیبت اور انعام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو آزمائش اور مصیبت عطا کی، اس کے بعد ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات عطا کیے۔ اس سبق میں ان کا ہی تذکرہ کیا جائے گا۔ وَلَمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ مِنْ ابْتِلَاءٍ وَمَا أَرَادَ بِهِ مِنْ تَكْمِيلٍ وَرَفْعِ دَرَجَاتٍ وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ، جب آزمائش پوری ہوئی جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، جس سے مقصود کی تکمیل اور درجوں کی بلندی اور رضا بالقضاء تھی، الہمہ الدعاء المستجاب الذی تجلی فیہ عجزہ و بؤسہ وَأَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، تو اللہ نے ان کے دل میں قبولیت والی دعا ڈال دی جس سے ان کی انکساری اور تکلیف ظاہر ہوتی تھی، اور یہ کہ اللہ کے بغیر کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَعَافَاهُ اللَّهُ فِي بَدَنِهِ وَأَهْلِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ، اللہ نے انہیں ان کے جسم اور اہل و عیال میں عافیت عطا کی، ان کا مال واپس کر دیا۔ وَبَارَكَ لَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، اور ان سب میں برکت عطا کی۔ فَكَانَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، اور وہ کئی گنا زیادہ تھا۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ، اور ایوب علیہ السلام کہ جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کا کنبہ عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنے رحمت خاصہ کے سبب سے،
اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام و اکرام کا ذکر کیا۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے کیسے اس دعا کو قبول فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔